اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 16ویں دن کی مخصوص دعا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر دعا کے کچھ اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے دعا کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، وفقنی، تو مجھے توفیق دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں کس چیز کی توفیق دے؟ لموافقت الابرار، نیک لوگوں کی موافقت کی۔ وجنبنی، اے میرے اللہ تو مجھے دور رکھ، فیہ، اس ماہ رمضان میں کس چیز سے دور رکھ؟ مرافقت الاشرار، برے لوگوں کی رفاقت سے۔ وآونی، اے میرے اللہ تو میرا مقام قرار دے، مجھے پہنچا دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں برحمت کا، اپنی رحمت کے ذریعے کہاں مقام قرار دے، کہاں پہنچا دے؟ الی دار القرار، جنت تک پہنچا دے، جنت میں مجھے مقام عطا کر۔ بالہیت کا، اپنی الوہیت کے ذریعے، اپنے اللہ ہونے کے ذریعے۔ یا الہ العالمین، اے تمام عالمین کے اللہ۔ آج کے دعا میں 3 چیزوں کی درخواست کی جا رہی ہے۔ پہلی درخواست نیک لوگوں کی موافقت کی، دوسری درخواست برے لوگوں کی رفاقت سے دوری کی، اور تیسری درخواست جنت میں اپنے مقام کی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلی درخواست کی جانب۔ بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک تو مجھے توفیق دے۔ کس چیز کی توفیق دے؟ اس چیز کی توفیق دے کہ میں نیک لوگوں کی موافقت کر سکوں۔ ناظرین، موافقت 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ کبھی موافقت زبان سے ہوتی ہے اور کبھی کردار سے ہوتی ہے۔ زبان سے موافقت، جیسے 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی بحث چھڑ گئی، تیسرا شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کی اس بات میں موافقت کر رہا ہوں، میں اس کے موافق ہوں۔ یعنی جو اس شخص کی رائے تھی، جو اس کا نظریہ تھا، وہی اس تیسرے شخص کا بھی نظریہ ہے۔ نظریہ دونوں کا ایک ہے، تو گویا کہ موافقت یہاں پر ہو رہی ہے۔ جب کردار کی موافقت ہوگی تو وہاں پر کردار ایک جیسا ہوگا، یعنی جس طریقے سے واجبات کو وہ انجام دے رہا ہے اور اسے خداوند عالم کے سامنے پیش کر رہا ہے، اسی طریقے سے جو شخص اس کی موافقت کرے گا عمل میں، کردار میں، وہ بھی واجبات کو انجام دے گا خداوند عالم کے لیے، اور محرمات سے بچے گا خداوند عالم کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک اچھے انسان کی موافقت کی ہے۔ جب موافقت ہمیں اچھے لوگوں کی کرنی ہے تو کیا کوئی علامت ہے، کوئی پہچان ہے کہ انسان پہچان سکے کہ اچھے لوگ کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں؟ کیونکہ جب موافقت کرنی ہے تو پہلے ہمیں معرفت ہونی چاہیے کہ یہ نیک لوگ ہیں کون۔ جب تک انسان نیک لوگوں کو نہیں پہچانے گا، ان کی موافقت کیسے کر سکے گا؟ پیغمبر اسلام نے کچھ علامتیں بتائی ہیں نیک لوگوں کی، جن کے ذریعے سے نیک لوگوں کو، یعنی ابرار لوگوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان نیک ہے تو اگر وہ کسی سے محبت کرے گا، کسی سے دوستی کرے گا، تو صرف اور صرف خدا کی وجہ سے، چونکہ خداوند عالم اس بندے کو دوست رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے یہ شخص بھی جو نیک ہوگا وہ اس سے محبت کرے گا اور اس سے دوستی رکھے گا۔ اس کی دشمنی اور اس کا عناد بھی خدا کے لیے ہوگا، یعنی اس کا ایسا عمل ہے، خداوند عالم اس سے دشمنی کرے گا تو یہ نیک بندہ بھی اس سے دشمنی کرے گا خداوند عالم کی وجہ سے، جیسا کہ ہمارے معصومین کا یہی طرز عمل رہا ہے۔ جتنی بھی کتابیں تاریخ اسلام کی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے ائمہ نے کیا کیا؟ مثلاً ہمارے امام علی نے جو ہر جگہ جنگیں لڑی ہیں، وہ کیا تھا؟ کیا امام علی کی کسی سے دشمنی ذاتی تھی؟ نہیں، دشمنی ذاتی نہیں تھی، بلکہ وہ خدا کے دشمن تھے، اور امام علی نیک بندے ہیں خدا کے، تو لہٰذا خداوند عالم کی وجہ سے انہوں نے دشمنی رکھی، کیونکہ خدا ان کا دشمن تھا اور خدا ان سے دشمنی کرتا تھا۔ وہ خداوند عالم کی رضا میں راضی ہوں، یعنی خداوند عالم جس سے راضی ہوگا یہ اس سے راضی ہوں گے، خداوند عالم جس سے ناراض ہوگا یہ اس سے ناراض ہوں گے۔ خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ خدا کی نیک بندی تھیں،
اور ان کی ناراضگی بھی گویا خدا کی ناراضگی تھی۔ اگر یہ کسی سے ناراض ہو کہ دنیا سے چلی گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ناراضگی خود ان کی وجہ سے تھی یا ذاتی تھی، نہیں، بلکہ خدا کے لیے تھی۔ چونکہ خدا اس شخص سے ناراض تھا، اس لیے شہزادی بھی اس شخص سے ناراض تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی نیک بندی تھی۔ نیک بندہ جو بھی کام کرے گا، جو بھی نیکیاں انجام دے گا، وہ صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دے گا۔ اس میں کہیں سے دکھاوا شامل نہیں ہوگا، وہ کسی کے سامنے اپنے کو متقی ثابت کرنے کے لیے نیکیاں انجام نہیں دے گا۔ وہ نیکیاں اس لیے انجام نہیں دے گا کہ 4 لوگ دیکھیں اور اس کی مجمع میں تعریف کریں، بلکہ وہ جتنے بھی نیک عمل کرے گا وہ سب خداوند عالم کے لیے کرے گا اور تقرب الہی کے لیے کرے گا۔ دوسرا فقرہ جس میں پروردگار عالم سے بندہ درخواست کر رہا ہے کہ اے میرے مالک تو مجھے دور رکھ۔ کن سے دور رکھ؟ برے لوگوں سے، یعنی برے لوگوں کی رفاقت سے دور رکھ۔ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے اس دعا میں تو 2 لفظ بیان کیے جا رہے ہیں، ایک تولا اور ایک تبرہ۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا، ان کی موافقت کرنا، یہ تولا ہے، اور برے لوگوں سے نفرت کرنا، ان سے دور رہنا، یہ ہے تبرہ ہے۔ گویا بندہ اس دعا میں خداوند عالم سے تولا اور تبرہ کی درخواست کر رہا ہے۔ برے لوگوں سے دور رہنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اچھا، اگر انسان برے لوگوں سے دور نہ رہے بلکہ ان کا مصاحب بن جائے، ان کا ساتھی بن جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مصاحبۃ الاشرار توجب التلف۔ امام نے فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت یہ سبب بنتی ہے تباہی کی، یعنی اگر انسان برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو گویا کہ وہ تباہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے گا، صحبت سے مراد فقط اور فقط ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا۔ صحبت سے مراد اس کی صفت کو اپنے اندر لینا ہوتا ہے۔ یعنی بندہ جو دعا کر رہا ہے نیک لوگوں کی موافقت کی، تو گویا بندہ دعا کر رہا ہے کہ نیک لوگوں کی صفت میرے اندر آ جائے، اور اگر بندہ دعا کر رہا ہے برے لوگوں سے دور رہنے کی، تو گویا بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ جو صفت برے لوگوں کی ہے وہ میرے اندر نہ آئے، بلکہ اچھے لوگوں کی صفت میرے اندر باقی رہے۔ تیسرا فقرہ جس میں درخواست کی جا رہی ہے کہ اے میرے مالک تو مجھے جنت تک پہنچا دے، تو میرا مقام جنت بنا دے۔ پہلے تولا کی درخواست کی گئی، پھر تبرہ کی درخواست کی گئی، اور پھر نتیجے میں یہ دعا کی جا رہی ہے۔ یہ دعا سب سے آخر میں کی جا رہی ہے۔ اس دعا کی ترتیب سے یہ معلوم ہوتا ہے جب انسان تولا کی درخواست کرے گا اور تبرہ کی درخواست کرے گا تب اس کے اوپر حق ہے کہ وہ جنت کی درخواست کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تولا اور تبرہ یہ 2 اہم چیزیں ہیں۔ اگر انسان نے کسی ایک کو بھی فراموش کر دیا تو پھر اسے جنت نہیں مل سکتی۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو تولا تو کرتے ہیں، یعنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن تبرہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں دوسروں کو برا بھلا کیا کہنا، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ خدا کا مسئلہ ہے، خدا جانے۔ نہیں ناظرین، جس طریقے سے تولا اہم ہے اسی طریقے سے تبرہ بھی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے خود کلمے میں کیا فقرہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے جو لائق پرستش ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کلمے کی شروعات ہی تبرہ سے ہو رہی ہے، یعنی نفی کی جا رہی ہے اور دشمنی رکھی جا رہی ہے، لائق نہیں سمجھا جا رہا ہے ان خداؤں کو جو خدائے وحدہ لا شریک کے مقابل میں خدا ہیں۔ تو لہٰذا دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں تولا کی توفیق دے، ہمیں تبرہ کی توفیق دے، اور ہمارا ٹھکانہ جنت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔